بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ یہ سورت مدنی ہے، اس میں 120 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ شروع ہی میں عہد و پیمان اور قسم کی پابندی کا حکم ہے، پھر احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت ہے اور مردار، خنزیر، خون وغیرہ کے حرام ہونے کا ذکر ہے۔ کافروں کی نا امیدی کا ذکر بھی ہے کہ وہ اب اسلام کو مغلوب نہیں کر سکتے، کہ دین مکمل ہوا، اللہ کی نعمت تمام و کمال عطا ہوئی اور اسلام ہی مسلمانوں کے لیے پسند کیا گیا۔ اب حلال کی گئی کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں اور پاکیزہ عورتیں بھی، خواہ وہ قید میں ہوں یا اہل کتاب میں سے ہوں، البتہ ان کا مہر ادا کیا جائے۔ پھر وضو کے فرائض اور مسائل بتائے جاتے ہیں اور مجبوری میں تیمم کی اجازت بھی ہے۔ اس کے بعد گواہی دینے کا حکم بھی ہے تاکہ عدل قائم رہے۔ توکل کرنے کا حکم بھی اسی کے ساتھ آتا ہے۔ نماز، زکوٰۃ، انبیاء علیہم السلام پر ایمان، تبلیغ دین، جہاد اور جہاد کے لیے مالی امداد کا بھی حکم ہے۔ ان یہودیوں کا ذکر بھی ہے جنہوں نے چند روزہ زندگی کے لیے آخرت بیچ ڈالی ہے۔ انہی یہودیوں کو دعوت اسلام دی جا رہی ہے کہ کل وہ یہ نہ کہیں کہ ان کے پاس کوئی نذیر و بشیر نہیں آیا۔ وہ دیکھ لیں کہ یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور جہاد کا ذکر ہے کہ یہودیوں نے ان سے کیا کیا حیلے بنائے، اور یہاں تک کہ ان سے کہہ دیا کہ تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ان کی بزدلی کی مذمت ہے اور فرمایا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت میں فوز و فلاح محض ثابت قدمی اور دلیری سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے کہ قابیل نے حابیل کو حسد کی وجہ سے قتل کر دیا۔ حسد کتنی بری چیز ہے۔ برائی اور گناہ کی بنیاد رکھنے والا اس کی برائی میں ہمیشہ کے لیے شریک سمجھا جائے گا، اور اس کے برعکس جو شخص نیکی کی بنیاد رکھے گا تو جب تک وہ نیکی قائم ہے اس کے ثواب میں اس کا بانی بھی شریک رہے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے سرتابی کرنا دنیا اور آخرت میں ہولناک سزا کا موجب ہے۔ اب مسلمانوں کو اللہ سے ڈرنے اور کفر کے خلاف جہاد کرنے کے لیے حکم آتا ہے، اور یہ کہ کفر کرنے والوں کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ پھر چوری کی سزا کا بیان ہے کہ چور مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اسی کے ساتھ یہودیوں کی شرارتوں اور بدعمالیوں کا ذکر ہے، اور مسلمانوں کو چونکا دیا گیا کہ وہ ایسے بدعمل اہل کتاب کی طرح کبھی نہ بن جائیں، ورنہ ان کا بھی وہی حشر ہوگا۔ تورات میں بھی دین کو قائم کرنے کا حکم تھا، قرآن بھی یہی حکم ہے۔ لہذا دین کو قائم کرنا مسلمانوں کا اولین فریضہ ہے۔ پھر قصاص کا ذکر ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان قطع ہوں۔ اسی طرح دوسرے اعضاء اور زخموں کا بدلہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے کہ انہوں نے بھی تورات کی تصدیق کی، اور انجیل میں ہدایت اور روشنی تھی، اور چاہیے تھا کہ انجیل والے لوگ حکم کریں اس پر جو انجیل میں ہے، ورنہ وہ فاسقوں میں سے ہوں گے۔ قرآن بھی اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر حکم ہے کہ نیکیوں کو حاصل کرو اور کافروں کی مرضی پر نہ چلو، اور اللہ ہی سب سے اچھا حکم کرنے والا ہے۔ یہود و نصارہ سے دوستی کرنے کو منع فرمایا ہے، کیونکہ ان میں دوسری خرابیوں کے علاوہ ان کی صحبت بھی بری ہے، اور وہ تم کو بھی اپنا جیسا بنا لیں گے، اور ارتداد کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تمہارا دوست اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ بھی دوست ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ایمان والوں کو ممانعت ہے ان لوگوں سے ملنے کی بھی جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن سے سرکشی کرنے والوں کے لیے سخت تنبیہ ہے۔ پھر اہل کتاب کے علماء اور مشائخ کی بدعمالیاں مذکور ہیں، اور وہ حرام کھاتے ہیں اور دنیا پرستی میں گرفتار ہیں۔ وہ فساد پھیلاتے ہیں،
پھر بھی اگر وہ ایمان لے آئیں تو ان کے لیے انعامات ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اور تبلیغ کا حکم دیا گیا، اور عیسائیوں کے مشرکانہ عقائد کا ذکر بھی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا اصل منصب بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کس طرح اللہ کی بندگی پر زور دیا، لیکن کافروں نے اللہ کو 3 معبودوں میں سے ایک قرار دیا اور ایسے معبود تلاش کیے جو نقصان اور نفع کچھ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ مسلم یا یہودی یا عیسائی صرف نام سے کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے ہی سے اور عمل صالح کرنے ہی سے فلاح پا سکتا ہے۔ بنی اسرائیل میں سے جو کافر تھے ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لعنت بھیجی تھی، کیونکہ وہ گناہ گار تھے اور ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے غفلت کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بعض عیسائی راہبوں کی ایک صفت بھی بیان کی گئی ہے جو حبشہ میں تھے اور جن لوگوں کو مکہ کے کافروں نے مسلمان مہاجرین کے خلاف ورغلایا تھا کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان میں سلامت روی ہے اور وہ قبولیت حق کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو نصیحت ہے کہ وہ شریعت کی حدود کو قائم رکھیں، کسب حلال اور عقل حلال پر قائم رہیں، شراب، جوا، پانسا وغیرہ شیطانی کاموں سے بچیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پوری پابندی سے کریں، اور ایمان نیز تقوی کی تلقین ہے۔ اب احرام کی حالت میں ممنوع اور جائز کاموں کا ذکر ہے۔ مثلا خشکی کا شکار ممنوع ہے اور مچھلی کا شکار جائز ہے۔ خانہ کعبہ کی حرمت اور عظمت کا ذکر بھی ہے۔ حکم ہے کہ بیہودہ اور لغو باتوں سے متعلق سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کیے جائیں۔ اگلی امتیں ایسے سوالات کی وجہ سے کفر کے قریب پہنچ گئی تھیں۔ جانور جن پر نشان لگائے جاتے ہیں اور وہ آزاد چھوڑ دیے جاتے ہیں، ان سے احتراز کیا جائے۔ اب وصیت کرنے والوں کو گواہ مقرر کرنے کی تاکید آئی ہے، اور یہ کہ وہ شہادت کو کبھی نہ چھپائیں۔ پھر قیامت اور اس کی ہولناکی کا ذکر ہے، اور یہ سبق ہے کہ آخرت میں فلاح کی تمنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا تھے اور نہ خدا کے بیٹے تھے، وہ بھی بشر تھے اور اللہ کے رسول تھے، اور معجزے کے طور پر اللہ نے سب سے پہلے ان سے گہوارے میں بات کرائی، پھر اندھوں اور کوڑیوں کو اچھا کر دینے اور مردوں کو زندہ کر دینے کا معجزہ دیا گیا۔ یہ واقعہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے معجزے کے طور پر ان سے یہ فرمائش بھی کی کہ ان کے لیے آسمان سے خوان اترے۔ اللہ نے اس خوان کے لیے وعدہ فرمایا، لیکن یہ بھی تنبیہ فرما دی کہ جو شخص نافرمانی کرے گا اس پر سخت ترین عذاب ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میری امت نے اپنے خیال ہی سے مجھے اور میری والدہ کو یعنی اللہ کے علاوہ خدا ٹھہرایا ہے، اور میں اس بات سے بری ہوں۔ میں جب تک ان میں تھا میں نے ان سے وہی کہا جو اللہ نے مجھے بتایا۔ پھر سچے لوگوں کے لیے جنت کی نعمتوں کی بشارت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔